لیکن ہماری کچھ عوام، کچھ لوگ، کچھ ایسے طبقے بھی موجود ہیں جو اہل سنت کے عقائد کو نہیں جانتے، اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے شیخ کی بارگاہ میں یہ بھی سوال رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اہل سنت کے جو صحیح عقائد ہیں وہ ہم عوام تک کس طرح پہنچائیں۔ یقیناً اس ویڈیو کو علماء بھی دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو عام عوام بھی دیکھ رہی ہے، تو سب دیکھنے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے استاذ گرامی اپنا جواب دیں گے تاکہ سب تک ان کے طریقے سے ایک جواب پہنچ جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ ہم نے اہل سنت کے جو صحیح عقائد ہیں ان کو فالو کس طرح کرنا ہے، اور اگر کسی تک پہنچانے ہیں تو پہنچانے کا صحیح عقیدہ کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں قبلہ حضور کی بارگاہ میں اور اس سوال کا جواب سنتے ہیں۔ عقائد اہل سنت کیا ہیں؟ یہ تو ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ ضروریات اہل سنت کیا ہیں، ضروریات ایمان و اسلام کیا ہیں، اور اس پر بڑے بڑے جید اکابر علماء کرام کے بیانات موجود ہیں۔ جو طریقہ ہے عوام تک پہنچانے کا بالکل واضح ہے کہ جو بات میں خود جانتا ہوں، ایک بات اعتماد کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ، جو اکابر کی کتب سے، تفاسیر سے، حدیث پاک کی کتابوں سے بالیقین مجھے علم ہے، تو میں اپنے اسٹوڈنٹ تک اس کو پہنچا سکتا ہوں، منتقل کر سکتا ہوں۔ اور اگر ایک چیز کا میں خود بھی اس کا نتیجہ نہیں جانتا ہوں اور نہ ہی اس کے متعلق کچھ سماعت کے علاوہ، یعنی چند مسموعات کے علاوہ خود بھی کچھ نہیں جانتا ہوں، تو اگر میں کہیں کسی بہت بڑے مجمع میں بیان کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے کیا بیان کرنا ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے، جس طرح عوام تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ آج کل محافل بھی ہیں، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ساری ساری رات رہتی ہیں، دن کو ہیں تو تب بھی آراس کی محافل بھی اس میں ہوتی ہیں، دیگر محافل بھی اس میں ہوتی ہیں، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، راسخ فی العلم اور صحیح فقہا، اور الحمدللہ اس سے دھرتی کبھی بھی خالی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوگی، آج بھی موجود ہیں ایسے شیوخ الحدیث اور شیوخ القرآن، شیوخ الفقہ کے جو صحیح عقیدہ اہل سنت، جس میں توحید باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عقیدہ کیا ہے، وحدہ لا شریک ماننا، اور سب قدرتوں کا مالک و مختار مطلق ماننا، قادر مطلق ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے کہ ساری کائنات ما سوی اللہ اس کی مخلوق ہے، اور سب جس کے پاس بھی جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے، جس کو جتنا چاہا عطا فرمایا اور فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد عقیدہ رسالت ہے، تمام رسل کے ساتھ ایمان رکھنا، اور جو نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ایک ٹاپک ہے جو بچوں کو، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ حضور پر ایمان رکھنا، حضور کو ماننا اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کہ اگر ہمارے دل کے کسی خانے میں بھی حضور کی ذات کے بارے میں، خواہ حضور کی ذات کے بارے میں یا حضور کے صفات اور کمالات اور اختیارات کے بارے میں، حضور کی شان و عظمت کے بارے میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی خلاف بات طبیعت میں پیدا ہو گئی تو ہماری ایمان کی دولت سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کامل بالیقین اور ارادت، عقیدت اور محبت کا رشتہ قائم کرنا، یہ رسالت کا ماننا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں اہل سنت کے لیے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام اہل بیت کرام ہیں، سلف صالحین ہیں، جو ایک بہت مضبوط عقیدہ اہل سنت جو بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، اس کو اولاً خود سیکھا جائے اور پھر اس کی درجات کر کے یا جس طرح بھی آسان کر کے بڑی بڑی محافل میں بچوں کو، بچیوں کو، آنے والوں کو، لوگوں کو ان سب سے آگاہی دی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے، کیونکہ شکوک و شبہات ڈالنے والے جو ہیں وہ کچھ شکوک و شبہات کا، جس طرح مثلا شرک کی تعریف، شرک تو کہتے رہیں گے لیکن شرک کی تعریف نہیں بتائیں گے کہ شرک ہے کیا، عقیدہ توحید، موحد، یہ تو لفظ تو بولتے رہیں گے لیکن عقیدہ توحید ہے کیا،
اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، رسالت کا ماننے کا کیا صحیح طریق ہے، علماء نے کیا بیان کیا ہے۔ اسی طرح بہرحال یہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے کہ اس کو صحیح طریقوں کے ساتھ علماء سے لیا جائے اور عوام تک پہنچایا جائے، تو یقیناً جو دن بدن تفرقہ بازی ہے یا کسل ہے یا سستی ہے یا معاملات میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، ایک کافی حد تک اس کے لیے سد باب ہو جائے گا اور آپس میں ایک محبت کی فضا اور ہوا پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔